بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر رہا تھا، وہ یہ کہ طب اسلامی کے ذریعے سے اگر ہم علاج کروانا چاہتے ہیں تو کچھ باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کچھ باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، تب جا کے ہمارا علاج مفید اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم اسی نے بیمار کیا ہے اور شفا بھی اسی نے دینی ہے، یعنی بیماری کی بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین طبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل ہیں۔ آج جو موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ کون سی بات ہے کہ دوا اور علاج ضروری ہے، ہمیں دوا اور علاج پہ یقین رکھنا چاہیے، اور آج کی دنیا یقین پہ قائم ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو علاج میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ آج کل ہم جب دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک شخص پرائمری پاس کرتا ہے، اس کے بعد مڈل، میٹرک، انٹر اور اس کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے کے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ آتا ہے واپس اور کلینک کھولتا ہے، اور پھر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شفا ملتی ہے تو لوگوں کا یقین ہو جاتا ہے اس کے ڈاکٹر ہونے پہ، اور لوگ اس کے ڈاکٹر ہونے پہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ یقین خود تاثیر گزار ہے علاج میں۔ یعنی اگر کوئی دوا انسان استعمال بعض دفعہ نہ کر رہا ہو لیکن یقین رکھتا ہو ٹھیک ہونے پہ، تو وہ بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بہت اہم چیز ہے انسان کا علاج کے اوپر، دوا کے اوپر یقین کا ہونا۔ کون سی باتیں مؤثر ہوتی ہیں یقین کے لیے؟ مثال کے طور پہ لوگوں کا تعریف کرنا، میڈیا کا تعریف کرنا اور اس طرح کی چیزیں۔ خود جو ہے نا، ایک دفعہ ہم لوگ اسے دوا لیتے ہیں آزمائش کے طور پہ اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایک شخص دوا لیتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، ایک بہت بڑی وجوہات میں سے، کہ وہ جو ہے نا صحیح طرح سے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حتی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے نسخے بتائے جاتے ہیں اہل بیت کی طرف سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ کسی کو دعا تجویز کی جاتی ہے، کسی کو پانی کہا جاتا ہے، کسی کو 2 دواؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی کو 1 دوا کے بارے میں۔ تو یہ بھی وہی اس کے ایمان کے اوپر ہے کہ ایک شخص اگر پانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا تھا کہ وہ جو ہے اس نے پانی پیا اور ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دعا تجویز کی جائے تو وہ دعا کے ذریعے سے ہی شفا حاصل کر لیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے علاج کے اوپر اور دوا کے اوپر۔ اور یہ خود ایک موضوع بھی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں عقیدے کے مطابق ہیں۔ یعنی حدیث میں ہے کہ اگر آپ بینگن کو کھائیں گے بیماری سمجھ کے کہ یہ ہمارے لیے بیماری لے کے آتا ہے، تو اس سے کیا ہو جائیں گے، آپ مریض ہو جائیں گے۔ اگر آپ بینگن کو شفا کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہی بینگن آپ کے لیے کیا ہوگا، شفا ہوگا۔ یا اس طرح کی اور شہد کے بارے میں بھی احادیث ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ قرآن نے اس کو شفا قرار دیا ہے اور آپ اس کو مہینے میں استعمال کریں تو آپ جو ہے نا بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ بیان کیا جائے گا الگ سے بھی۔ تو آج یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کے اوپر، طبیب کے اوپر، تب جا کے دوا میں کیا ہوتی ہے،
تاثیر ہوتی ہے، اور سب سے بہترین طبیب محمد اور ان کی آل اطہار ہیں۔ ہمیں ان کے طبیب ہونے پہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں اہل بیت اطہار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اعلی ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد